أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ تجوید کے بیسک بہت ہی بنیادی جو قوانین ہیں اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ تمام عربی حروف کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنے حروف ہیں وہ منہ کے مختلف حصوں سے نکلتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مخارج، اور اس کے ساتھ ہر حرف کی کچھ لازمی صفات ہوتی ہیں اور کچھ عارضی، ان کے ساتھ ملا کے ادا کرنے کو علم تجوید کہتے ہیں۔ اب ہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ پہلی بات یہ دیکھیں، یہ ایک آیت ہے، قل هو اللہ احد۔ کیا مطلب؟ کہو وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن اگر ہم اسے ایسے پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ یعنی یہ لفظ قل اور کل، قل اور کل میں اتنا فرق ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کل تو اس کا مطلب کہو، اور جب ہم کہتے ہیں کل تو اس کا مطلب کھاؤ، یعنی بالکل معنی ہی بدل گیا آیت کے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے، دیکھیں، قلب، یہ ہے قلب، اصل میں ہے قلب، کاف، دل، لیکن جب اسے کہیں قلب، قلب کتا، یعنی کتنے معنی میں فرق آ گیا، کہاں دل کہاں کتا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے نس، نس مدد، لیکن اگر یہ ہے نس، نس سین کی آواز سے، سیٹی کی آواز سے، تو اس کے مطلب ہوتا ہے گدھ۔ کہاں مدد مانگ رہے ہیں، کہاں ہم گدھ کو بلا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی جگہ کہہ رہے ہیں نصر اللہ، اللہ کی مدد، اور اگر ہم کہیں نصر اللہ تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں اللہ کا گدھ، ہم تو گدھ مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں خلقہ، ایک لفظ ہے خلقہ، اس کے معنی کیا ہے؟ پیدا کیا، لیکن اگر اسی جگہ خا کی جگہ ہم حل یہ پڑھ لیں، کیا ہوگا؟ حلقہ، حلقہ مطلب ہے سر منڈوایا، یعنی اس طرح پھروایا، سر صاف کرایا۔ تو اس کا کتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک کل اور کل اور قل اور کل اور نس اور خلق اور حلق میں اتنا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن میں حکم ہے وَرَتَّلُوا الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو، اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ پسند کرتا ہے قرآن کو جس طرح ہوتا ہے اس طرح پڑھا جائے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے پڑھا ہے۔ اب ہے یہ 3 اصول ہے۔ تلاوت ہم کیسے شروع کرتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن پاک کھولتے ہیں کسی سورت کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا، آپ نے کھولا، یاسین شریف کے شروع میں آئے اور اس کو یاسین والقرآن الحکیم یہاں سے ہم سورت الرحمن ہے، آپ نے الرحمن سے شروع کر، وہ جو ہے سورت الرحمن شروع کر دیں، یا آپ نے سورت بقرہ کھولی، الف لام میم سے شروع کر دی۔ یہ کیا ہے کہ پہلی مرتبہ قرآن کو کھول کے کسی سورت سے شروع کرنا، ایک سورت حالی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ابتدائے تلاوت۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ دونوں پڑھیں۔ یعنی جب بھی کسی سورت کو قرآن میں شروع کریں گے، چاہے وہ 114 میں سے کوئی سی بھی سورت ہو، اگر وہ اس کے شروع سے ہو رہی ہے، جیسے میں نے کہا سورہ یاسین کو آپ یاسین سے شروع کرتے ہیں، یہ اس کا پہلا آیت کا پہلا حصہ ہے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ۔ دوسری صورت حال یہ ہو سکتی ہے ابتدائے تلاوت درمیان صورت۔ مثال کے طور پہ آپ نے قرآن پاک کھولا، آپ نے پہلے سے آدھی صورت یا چوتھائی صورت یاسین شریف کی پڑھی ہوئی تھی، اب باقی حصہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا سے سورہ بقرہ آپ پہلے شروع کر چکے ہیں، فرض کر لیں آپ نے اس کی 50 آیتیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ 51 نمبر آیت سے شروع کر رہے ہیں، یعنی سورت کے درمیان میں کہیں سے بھی شروع کریں، شروع میں نہیں، جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے، جیسے الف لام میم سے شروع ہو رہی تھی، سورت یاسین شروع ہو رہی تھی، اما یا تو سعدون جو ہے وہ اما سے شروع نہیں، آپ درمیان میں کہیں تک پڑھ چکے تھے، آپ وہاں سے شروع کر رہے ہیں۔
تو اسے کہیں گے درمیانی صورت. تب آپ کیا پڑھیں گے؟ دیکھیے اس صورت میں آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے لازمی. بسم اللہ چاہے پڑھے یا نہ پڑھے. اگر صورت شروع سے کر رہے ہیں تب تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ. لیکن اگر صورت کے درمیان میں کہیں سے شروع کریں پھر اعوذ باللہ لازم ہے. بسم اللہ پڑھے تو بہتر ہے، اچھا ہے، نہ پڑھے تو وہ کام جو ہے چل جائے گا. یعنی اعوذ باللہ پڑھ کے آپ درمیان سے، چونکہ یہ سمجھا جائے گا آپ نے جب صورت شروع کی تھی اسے کیونکہ اعوذ باللہ پڑھ لی تھی، اب دوبارہ اسے شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ وہاں پڑھ لی. اور چونکہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لازم ہے سوائے سورت توبہ کے. صرف سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی جو 113 صورتیں ہیں 114 میں سے ان سب کے شروع میں بسم اللہ لازمی حصہ ہے. تو اس لیے جب بھی شروع کریں گے تو اس میں بسم اللہ لازم. لیکن اگر دوسری صورت کو آپ درمیان میں کہیں سے شروع کرتے ہیں تو تب اس صورت میں اعوذ باللہ تو پڑھیں گے، بسم اللہ لازم نہیں ہے، ہاں پڑھ لے تو اچھا. تیسری صورت حال یہ ہو سکتے ہیں ابتدائے صورت درمیان اطلاع. وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ درمیان سے کہیں سے تلاوت کرتے ہیں سورت پڑھتے ہوئے. آپ ایک سورت پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے وہ سورت ختم ہو گئی، اب دوسری سورت آگے آ گئی ہے. اس کو کہیں گے ابتدائے سورت. ابھی سورت شروع ہو رہی ہے درمیان تلاوت، کیونکہ تلاوت تو آپ نے پہلے سے شروع کی. فرض کر لیں آپ نے جو ہے یاسین شریف کے آخری حصے سے شروع کیا، یاسین شریف مکمل ہوگی، اب اس کے بعد اگلی سورت شروع ہو گئی. یا سے آپ الف لام میم سورت پڑھ رہے تھے، آخری رکوع پہ آئے، پڑھا، اس کے بعد اب اگلی سورت جو ہے وہ شروع ہوگی. تو اب کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اس صورت میں صرف بسم اللہ پڑھیں گے سوائے سورت توبہ. اب آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ جب آپ نے تلاوت شروع کی تھی، چاہے سورت کے شروع میں کی تھی یا درمیان میں، آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لی تھی. اب نئی صورت آ گئی ہے تو اس نئی صورت کے شروع میں ہی لکھا ہوتا ہے بسم اللہ. اب آپ صرف بسم اللہ پڑھیں گے، اب اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آلریڈی جب آپ نے چاہے صورت کے شروع سے کی تھی یا درمیان میں کی تھی، اب جو ہے آپ جو ہے وہ جب اگلی صورت شروع ہو جاتی ہے تو اس پہ آپ صرف بسم اللہ پڑھیں. تو یہ ہے تلاوت شروع کرنے کے 3 طریقے. سورت کو شروع سے شروع کرنا تو اس میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں. سورت کو درمیان سے شروع کرنا، اس صورت میں جو ہے آپ اعوذ باللہ تو پڑھیں گے، بسم اللہ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، اگر پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ چل جائے. تیسری صورت ہے آپ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ایک صورت پوری ہوگی اور آپ دوسری صورت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بسم اللہ لازمن پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھنے کی یہاں ضرورت نہیں. ہاں سورت توبہ ایک واحد صورت ہے. فرض کر لیں آپ پڑھتے ہوئے آئے، اگلی سورت توبہ آ گئی، اب آپ اس صورت کو بھی ساتھ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اب آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں، آپ ڈائریکٹ شروع ہو جائیں گے. یعنی پیچھے سے جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں انفال یا جو بھی صورت پڑھتے آ رہے ہیں اس صورت کو پورا کریں اور سورت توبہ شروع کر دیں. اس میں اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ بھی. یہ واحد ایک صورت ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی 113 ہے، ٹوٹل 114 صورتیں ہیں قرآن میں، باقی جتنی بھی ہیں ان کا تعلق یہ ہے کہ جو ہی پڑھتے پڑھتے ایک صورت مکمل ہوئی، دوسری صورت شروع ہونے سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ لازمن پڑھیں گے، کیوں وہ صورت کا حصہ ہے. اس کے بعد ہے یہ دیکھیں، ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم، ورتل قرآن ترتیلا. ترتیل کے معنی کیا ہے؟ ترتیل میں 2 چیزیں آتی ہیں، تجوید میں مہارت اور اوقاف میں مہارت. یعنی قرآن پاک کے پڑھنے کا طرف جو طریقہ ہے اس کو تجوید ہم کہیں گے کہ تمام مخارج سے جو ہے صحیح الفاظ کو ان کے لازمی اور عارضی جو ہے صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور اوقاف یہ کہ کہاں کس طرح ٹھہرنا ہے. ان کے ساتھ جب ملا کے پڑھیں گے تو تب ترتیل بنے گا. تو آئیے چلتے ہیں ترتیل پہ. پہلے ہم علامتیں دیکھ لیتے ہیں. علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کو حرکات کہتے ہیں. مثلا زبر ہے، کھڑی زبر ہے، پیش ہے، الٹا پیش ہے، زیر ہے، کھڑی زیر ہے. اسی طرح مد، یہ چھوٹا مد، بڑا مد، یا جزم یا سکون کی علامت، شد یہ جو دندانے جیسا ہوتا ہے، تنوین، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یہ ساری کیا؟ یہ حرکات ہے. ہر کلمے پہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حرکت آ رہی ہوتی ہے. بغیر حرکت کے اگر ہو تو اسے کہیں گے خالی حرکت.
اگر کسی حرف پہ قرآن میں ان میں سے کوئی چیز نہیں آ رہی، نہ زبر آ رہا ہے، نہ کھڑی زبر آ رہی ہے، نہ پیش آ رہی ہے، نہ الٹا پیش آ رہا ہے، نہ زیر آ رہی ہے، نہ کھڑی زیر آ رہی ہے، نہ چھوٹے وہ جو ہے حمزہ وہ جو ہے مد آ رہا ہے، نہ بڑا آ رہا ہے، نہ جزم ہے، نہ شد ہے، نہ تنوین ہے، پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ خالی حرف۔ اس خالی حرف کے بارے میں بھی قواعد ہے کہ کہاں پڑھا جائے گا اور کہاں نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا جو بھی حرف ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان حرکات کے ساتھ ہے یا بغیر حرکات کے، اس کا ہم پہ دھیان رکھنا ہے پڑھتے ہوئے کہ کس پہ حرکت ہے اور کس پہ نہیں۔ اور حرکت سے کیا مراد ہے؟ یہ تمام جو ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، زبر، زیر، پیش، الٹا پیش، تنوین، مد، یہ جزم، شد، ان میں سے کوئی علامت، اور اگر علامت نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ خالی حرف ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے ان کا کیا ہے۔ اب ہم یہاں سے لیتے ہیں مد کی وجہ سے حروف لمبے ہوتے ہیں، ایک جزم اور شد کی وجہ سے حروف آپس میں ملتے ہیں، یا تنوین کی وجہ سے جو ہے نون کی آواز نکلتی ہے۔ یہ قواعد ہے۔ پہلا قواعد کیا ہے؟ جہاں مد آئے گا، چھوٹی مد ہے، بڑی مد ہے، وہاں کیا لفظ کو لمبا کیا جائے گا، کھینچا جائے گا۔ اور جہاں جزم آئے گا یا تشدید آئے گی وہاں ان کو ملایا جائے گا، یہ قاعدہ۔ اور تنوین کیا ہوتی ہے؟ جہاں یہ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش آئے وہاں پہ کیا ہے؟ نون کی آواز نکلے۔ یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ کیا پہلا اسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے حرکات دیکھنی ہے، کسی بھی لفظ پہ حرکات آ رہی ہے یا وہ خالی ہے۔ اب یہ دوسرا قاعدہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب اگر وہ حرکات آئی ہیں تو ان میں سے ہم نے اب 3 حرکات کو لیا یا اگر مد آ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو لمبا کیا جائے۔ چھوٹی مد ہے تو تھوڑا لمبا کیا جائے گا، بڑی مد ہے تو زیادہ، کتنا وہ ابھی ہم آگے کے ساتھ میں دیکھیں۔ اگر جزم آ رہا ہے یا سکون کی علامت آ رہی ہے یا تشدید آ رہا ہے تو ان میں 2 حروف کو جن پہ یہ علامتیں آ رہی ہیں ان کو آپس میں ملائیں۔ اور اگر تنوین آ رہی ہے، 2 پیش ہیں، 2 زبر زیر، تو اس لفظ کے ساتھ نون کی آواز نکلے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے مثال۔ چھوٹا مد جو ہے کسی بھی حرف کو ادا کرتے ہوئے چھوٹا وہ لفظ ہے میم، تو میم یعنی 2 انگلیاں کھولنے کے برابر وقت لگا۔ کتنا؟ اگر مد آ گئی، فرض کر لیں چھوٹی مد آ گئی، ہم کیسے کھینچیں گے؟ میم یعنی 2 دفعہ۔ اور اگر یہ بڑا بڑا مد ہو تو پھر 3 انگلیوں کے برابر۔ کیسے دیکھیں؟ فرض کر لیں بڑی مد آ گئی، میم پہ آ گئی، میم، 3 حرف کے برابر۔ آئیے اب اس کی مثال دیکھیں، یہ ہے، یہ لفظ ہے بیما، یہ چھوٹا مد ہے۔ اب اسے ہم کیسے پڑھتے ہیں دیکھیں، بی ما، یہ دیکھیں 2 حرف کے برابر، یہ جو 2 ریڈ نشان ہے نا، یہ الف کو ظاہر کریں، یعنی اس چھوٹی مد کی جگہ ہم جہاں پہ کیا ہے، اس الف کو 2 الف کے برابر پڑھیں گے۔ دیکھیں بی ما۔ اب اگر بڑی مد آ گئی، دیکھیں یہاں پہ بڑی مد، شا، شا کے بعد یہ مد اور پھر حمزہ علیحدہ ہے، اسے پڑھیں کیسے؟ دیکھیں کیسے پڑھیں، شا، یعنی یہ 3 الف کے برابر جو ہے اس بڑی مد کو کھینچ لیں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ 3 انگلیاں آپ کھولے، دیکھیں آپ پڑھنا شروع، شا، یعنی 3 انگلیاں آپ کی کھلے، اتنا وقفہ ہو تو یہ جو ہے بڑی مد عطا ہوگی۔ تو ہم نے کیا شروع کیا تھا؟ مد، جزم، تشدید اور تنوین۔ تو مد کو ہم نے دیکھ لیا، اگر چھوٹی مد ہو تو اس لفظ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ 2 الف، یہ اس کی مثال۔ اور بڑی مد ہو اس کو 3 الف کے برابر، یعنی 3 انگلیاں کھولیں، 2 انگلیاں کھولیں، 1 انگلی کھولنا ہے 1 الف کے برابر۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اب ہم لے لیتے ہیں سکون۔ ہم نے دیکھا نا 3 چیزیں پڑھنی ہیں، مد، جزم، تشدید اور تنوین۔ اب یہ دوسرے حصے کو جزم کو لیتے ہیں، جزم ہوتا ہے میم، سکون یا تشدید کسی بھی جو ہے حرف کی آواز نکالنے سے پہلے اس سے اگلے حرف پر نظر ضرور ڈالیں۔ یعنی جب آپ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کسی بھی لفظ کو پڑھ رہے ہیں تو اس سے اگلے لفظ پہ ضرور نظر ڈالیں کہ کہیں اس پہ کوئی ایسی علامت تو نہیں ہے کہ یہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس سے جا کے ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں حروف کو ملانا کیسے۔ جزم جو ہوتا ہے یا تشدید ہو تو ادا کرتے وقت اس حرف کو پہلے حرف سے ملایا جائے،
जज्म वाला साकिन बे हरकत वाला हरफ जो होता है, जज्म की वजह से उससे पहले हरफ से मिलाया जाता है और सिर्फ एक दफा पढ़ा है। फर्क क्या है? जज्म वाला लफ्ज जो है सिर्फ एक दफा पढ़ते, तशदीद वाला दो दफा पढ़ते हैं। मिसालें देखिए, तशदीद वाला हर्फ जो है उसमें तशदीद में छुपे हुए जज्म की वजह से उससे पहले वाले हरफ और अपनी हरकत की आवाज देता है जो दो दफा पढ़ी जाती है। यानी जिस पे ये तशदीद हो उसकी दो आवाजें निकलेंगी, एक, और दूसरा ये इसकी पहली आवाज पहले वाले लफ्ज से मिलकर निकलेगी क्योंकि इसके अंदर जज्म छुपा हुआ है। ये देखिए, ये लफ्ज है अलिफ नून, ये नून पे क्या है? जज्म है, और एन, उस एन के बाद मीम पर जज्म है और ता। अब देखिए हम कैसे करेंगे। ये जो अलिफ है इसको हमने नून से मिलाना है और ये एन जो है इसको मीम से मिलाना है। तो कैसे पढ़ेंगे देखिए, अन, अलिफ को नून से मिलाया अन बन गया, एन को मीम से मिलाया अम बन गया, और ता की अपनी आवाज क्या बना? अन, अम, ता। क्यों? जज्म ने उन दोनों को मिला दिया। आइए अगला देखिए, ये तशदीद यानी शद्दा जो है उसकी आवाज। अब शद्दा जो है ये या पर आ रहा है, या की दो आवाजें होंगी, एक आवाज जो है वो अलिफ से मिलेगी, दूसरी या की अपनी जगह पे होगी। देखिए इसे कैसे अदा करेंगे। ई या, देखिए इसके बाद अलिफ भी है तो ये एक अलिफ के बराबर खींचेगा भी। ई या का, ई या का, ई या का, यानी ये जो शब्द आया था इसकी दो या बन गई। एक या वो है जो अलिफ से मिलेगी, दूसरी या अपने साथ अपनी जगह देगी आवाज, और अगर अलिफ आ रहा है तो अलिफ के बराबर जो है उसको लिया जाएगा, खींचा जाएगा। इय्याका, ये साकिन हरफ है, ये साकिन हरफ के अभी आगे जब फायद आएंगे जिस वक्त, उस वक्त हम देखेंगे कि इनको हम किस तरह अदा करते हैं। तो ये देखिए जज़म में कैसे मिलाया, अन, अमता, और शद में कैसे मिलाया, इय्याका, इय्याका। एक और हरफ देखें, हाँ जी, ये हरफ क्या कह रहा है हमें, यहाँ दाल पर शद है। अब दाल की दो आवाजें होंगी, एक, पहली आवाज जो है वो जीम के साथ मिलाकर पढ़ी जाएगी। जीम को दाल से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जद, और दाल की अपनी पेश की आवाज है, देखिए लफ्ज ऐसे पड़ेगा, जद धूकर, जद धू। ये जो पेश और वाव होता है ना, इसमें होठों को गोल करते हैं। जद, ये जद हो गया, दाल की एक आवाज इधर की, दूसरी जो है पेश के साथ, जद धूका, जद धूका। अच्छा, अब ये दो चीजें हमने कवर कर ली। एक हमने मद पढ़ा कि छोटी मद को हम दो अलिफ के बराबर खींचते हैं, बड़ी मद को तीन। फिर हमने ये सुकून और तशदीद को इकट्ठा पढ़ लिया कि जिस पे सुकून या जज्म हो उन दो हरूफ को मिलाया जाता है। अगर शद हो तो उसकी दो आवाजें थी, एक आवाज पहले हरफ के साथ और दूसरी जो है अपनी जगह पे अदा होती है। अब आगे तीसरी चीज क्या थी, तनवीन। आइए तनवीन की तरफ देंगे। तनवीन क्या होता है, दो जबर दो जेर या दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो जबर दो जेर या दो पेश हमेशा याद रखिए हरूफ के अल्फाज के आखिर में आते हैं, अल्फाज के आखिर में आएंगे तनवीन, दरमियान में या शुरू में कभी नहीं आएंगे। और जब आखिर में आएगी तो ये क्या है, नून की आवाज देगी, इसीलिए इसे कहते हैं तनवीन। नून, तनवीन, नून। नून की आवाज कैसे निकलती है, दो जबर दो जेर या दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो जबर दो जेर या दो पेश हमेशा अल्फाज के आखिर में आते हैं। किसी हरफ को अदा करते वक्त तनवीन की वजह से उस हरफ से नून की आवाज निकलती है, हालांकि उसका उसमें जो है वो नून लिखा नहीं होता। तनवीन में नून लिखा नहीं, लेकिन तनवीन के अंदर नून छुपा है। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये देखिए फौरन, इसे कैसे पढ़ते हैं, फौरन, तनवीन की वजह से, हालांकि यहाँ नून नहीं लिखा हुआ, बोलते कैसे, फौरन, नून की आवाज। इसी तरह अरबी में भी है। आइए, पढ़ते वक्त दो में से एक हरकत जो है असल में क्या होता है, जेर जबर पेश कम करके जज़म वाली नून लगा तनवीन को तब्दील करते हैं। तनवीन को पढ़ते वक्त क्या करते हैं, उसकी एक हरकत जो है हटा के उसकी जगह क्या करते हैं, नून लगा। देखिए ये लफ्ज है हा सा ना, और आगे ये तनवीन आ गई दो जबर। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ एक जबर छोड़ के आगे नून लगा लेंगे, पढ़ते हुए नून बन जाएगा सकून का। कैसे बनेगा देखिए, हा सा ना तन,
ان تینوں کی اپنی اپنی آواز ہے. ہا کی علیحدہ ہے, سین کی علیحدہ ہے, نون کی علیحدہ. ہا سا نا, ہا سا نا, یہ تین علیحدہ. تے پہ آ کے ہماری آواز کیسی ہوئی؟ تن تن, نون کی آواز ہے. ہا سا نا تن. ایک اور لفظ لیتے ہیں, یہ دیکھیں میم پہ, تا پہ ہے, الف کیا ہے؟ خالی ہے. میں نے کہا تھا نا شروع میں, ہر لفظ کو ہم غور سے دیکھیں گے, آیا اس پہ کوئی حرکت ہے؟ حرکت کیا ہے؟ زبر, کھڑی زبر, زیر, کھڑی زیر, پیش, الٹا پیش, تنوین وغیرہ, مد یا جو ہے جزم, سکون, ان میں سے کوئی ایک ہے, تب ہم کہیں گے اس پہ حرکت ہے. جس پہ حرکت نہ ہو وہ کیا کہے گا؟ خالی. اب اس میں ہمیں ایک خالی لفظ نظر آ رہا ہے. میم پہ حرکت ہے زبر کی, تا پہ حرکت ہے, الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے, این پہ کیا ہے؟ تنوین آ گئی. اب تنوین والا لفظ جو ہے اس کا تو ایک پیش چھوڑ کے آگے نون لگا دیں گے, ان ہو جائے گا. اب یہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آگے دیکھیں, ماتا, یہ جو خالی الف تھا یہ تا کو ایک الف کے برابر کھینچنے میں ظاہر ہوگا. دیکھیں ما, ما ایک لفظ, تا, دیکھیں میں کھینچ رہا ہوں, تا ایک انگلی کے برابر کھینچا جائے گا. ایک الف کا مطلب ہے ایک انگلی کے برابر کھولنے کے برابر. متا, متا, ان, تنوین کی کیا ہے؟ نون کی آواز نکلی. یعنی یہ خالی جو حرف ہوتا ہے اس کی بھی ایک ویلیو ہوتی ہے, ایک جو ہے آواز ہوتی ہے جو اس جگہ پہ ادا کی جاتی ہے. ایک اور مثال دیتے ہیں, فا لا, یہ دو الگ حرف ہیں, کن کے نیچے تنوین آ گئی. تنوین کا کیا کریں گے؟ ایک زبر تو یہ کی کے ساتھ ہو گیا اور دوسرا جو ہے نون میں تبدیل ہو جائے گا, ساکن نون میں. تو یہ کیا بنے گا؟ دیکھیں, فالا کن, فالا کن, فالا کن, کیوں؟ یہ تنوین کھل جائے گی. جب کھلتی ہے تو یہاں ایک زبر رہ جاتی ہے, پیش ہو تو ایک پیش رہ جاتا ہے, دو زبر ہو تو ایک زبر رہ جاتی ہے, اور آگے نون ساکن بن جاتا ہے. مثلا اگر یہاں پہ پیش ہوتا فرض کریں, تب اس کی آواز کیسے بنتی؟ فالا ان, ایک پیش ہے. فرض کر لیں یہاں پہ دو زبر ہوتے, پھر یہ کیا بنتا؟ فالا کن, کن ایک زبر کے ساتھ. یہاں دو زیر ہے تو ایک زیر آ جائے گی, تو اس کی آواز کیا بنے گی؟ فالا کن. یعنی تن کو لکھنے کا مختصر طریقہ یہ دو زبر کے ساتھ ہے, اور ان کو لکھنے کا مختصر طریقہ کیا ہے؟ دو پیش کے ساتھ ہے. اسی طرح ان کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دو زیر کے ساتھ ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ جب یہ دو زبر آ رہا ہے تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ایک زبر اور نون ہے. اگر دو پیش آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک پیش اور ایک نون ہے. دو زیر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک زیر اور ایک نون. اب آ جاتا ہے خالی حروف. میں نے جو کہا تھا نا, خالی حروف جو ہوتے ہیں ان کے بھی قواعد ہیں. جو خالی حروف جو خاموش رہتے ہیں, مثلا قرآن مجید میں خالی حروف خاموش رہتے ہیں, یعنی پڑھے نہیں جاتے. یاد رکھیں صرف 4 حروف ہی خالی ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ الف, لام, واو اور یا. یہ خالی آتے ہیں, باقی نہیں خالی آتے. اگر کوئی اور حرف خالی ہے تو وہ کاتب کی غلطی ہوگی. خالی شوشہ بھی نہیں پڑھا جاتا. یعنی ان حروف کو ہم پڑھتے نہیں ہیں, لیکن جہاں یہ ساکن ہو تو اس سے پہلے جو لفظ آیا ہوتا ہے اس کی حرکات جو ہے ایک حرکت کے برابر, یا جہاں جہاں جو قواعد آئیں گے اس کے مطابق اس کی آواز کو ادا کیا جاتا ہے. ان حروف کو نہیں ادا کیا جاتا, لیکن اس کی آواز ان کی وجہ سے بدلتی ہے. آئیے دیکھیں مثال. اب یہ ہے, دیکھیں لفظ بی, الف, لام, لام پہ یہ دیکھیں شد بھی ہے, کھڑی زبر بھی ہے, اور حمزہ کے نیچے. اب اس میں 2 حرف ساکن ہے. یہ پہلا الف بھی ساکن ہے, لام بھی ساکن ہے. تو اب یہ جو الف لام ہے ان کی کوئی آواز نہیں نکلے گی. آواز کس کی نکلے گی؟ یہ جس کے نیچے حرکت ہے بی, اور یہ جو لام جس پہ شد اور کھڑی زبر ہے اور ہے, ان کی نکلے. کیسے؟ آئیے دیکھیں. الف اور لام خالی ہے اس لیے ان کو ہم نہیں پڑھیں گے. اب ہم پڑھیں گے باللہ. یہ دیکھیں بی جو ہے یہ لام سے ملے گا. کیوں؟ شد میں ہم پیچھے کیا رول پڑھ کے آئے؟ ہم یہ رول پڑھ کے آئیں گے شد کی ایک آواز اپنے سے پچھلے والے لفظ کے ساتھ ملے گی, اور دوسری آواز کو اسی جگہ پہ ہم ادا کریں گے. دیکھیں اب میں کیسے کروں. یہ بی جو ہے اس کو میں جب اس لام سے ملاتا ہوں, شد والے لام سے, تو یہ کیا بن گیا؟ بل.
اور یہاں اب ایک لام رہ گیا، لیکن لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر بھی ہے، کھڑا زبر جو ہے ایک الف، تو لہذا اب یہ جو لام ہے اس کی آواز ایک الف کے برابر کھینچی بھی جائے گی، یعنی اس لام کے دو ٹکڑے ہوں گے، ایک ٹکڑا جو ہے پیچھے بی کے ساتھ مل گیا، دوسرا ٹکڑا جو ہے اس کو ہم کھڑی زبر کی وجہ سے ایک الف کے برابر حرکت کے برابر کھینچیں گے بھی۔ اب یہ دیکھیں، باللہ، باللہ، لا کو جو ہے ہم نے کھینچا، کیوں؟ اس پہ کھڑی زبر ہے، باللہ، باللہ، اور یہ جو الف لام ہے یہ پڑھے ہی نہیں گئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس بے کو اسلام سے ملا رہے ہیں، نہیں نہیں، ہم اسلام سے نہیں ملا رہے، ہم اسلام سے ملا رہے ہیں جس پہ تشدید ہے، اور اسلام کے تشدید کی وجہ سے دو لام بنیں گے، ایک لام یہ سے مل گیا، یہ بن گیا بل، دوسرا لام یہاں ہے، اس لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے اس کھڑی زبر یعنی ایک الف کے برابر اس کو لام کو دوسرے لام کو کھینچیں گے بھی، تو یہ کیا ہوگا؟ باللہ۔ اچھا، اب ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ میم پہ زبر ہے، سواد ساکن ہے، واو پہ کھڑی زبر ہے، یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ شوشہ خالی ہے، شوشہ خالی ہے، اس کے بعد ہے ہا الٹا پیش، یہ شوشہ اس لیے لائے کہ ہا کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ظاہر کریں کہ یہ اس کا حصہ ہے۔ تو اب دیکھیں اس کو کیسے ملے، یہ جزم ہے، کیا کریں گے؟ میم کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، تو یہ کیا بنے گا؟ مس، مس، اور یہ کیا ہے؟ واو کو کھڑی زبر ہے تو ایک اس کے برابر اسے کھینچیں گے، مس کے بعد وا، وا جو ہے گول ہوتا ہے، گول ہولڈ کرتے ہیں، مس وا، دیکھیں یہ کیسے پڑھا جائے گا، مس وا ہو، ہا کو ہم نے کیوں کھینچا، وا کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ اس پہ کھڑی زبر جو ہے یہ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر لے کر جائے گی، تو یہ کیا ہوگا؟ مس وا ہو، مس وا، وا ہو۔ اچھا، دوسری بات اس میں یاد رکھیے، زبر والے الف کے بعد زبر والا نون آئے تو اس کے بعد آنے والا خالی حرف نہیں پڑھا جاتا۔ اب تک ہم یہ دیکھتے آئے تھے کہ جہاں یہ خالی حرف آ رہے ہیں کون سے؟ وہ چار ہوتے ہیں، الف ہے، لام ہے، واو ہے، یا ہے، تو ان کو خود کو تو نہیں پڑھا جاتا، لیکن ان کی وجہ سے جو پچھلے حروف ہوتے ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر زبر والے الف کے بعد نون آ جائے، مثلا یہ دیکھیں، یہ ساکن الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے اور نون ہے، اب یہ الف نہیں پڑھے، اب اسے پڑھیں گے آنا، آنا، آ کی آواز ایک، نا، اب ہم اسے آنا نہیں کہیں گے، کیوں؟ یہ ساکن ہے، کیوں ساکن ہے؟ رول یہ ہے کہ اگر جو ہے الف سے پہلے والے پہ زبر ہو اور وہ نون ہو تو اس کو ایک الف ہو، مثلا اگر یہاں پہ نون کے بجائے میم ہوتا تو ہم اسے کیا پڑھتے؟ اما، اما، ماں کو ہم ایک لفظ کے برابر کھینچتے، شین ہوتا، آ، شا، آ کو علیحدہ کر شاہ کی آواز کو ایک لفظ کہتے شاہ، لیکن نون زبر کے ساتھ ہونے کے باوجود یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ نون کی اپنی آواز دے گا، دیکھیں، آنا، 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 نا کو میں کھینچ لیا، اگر کھینچوں تو یہ ہوگا آ نا، آ نا، میں تو الف نہیں پڑھا، یہ الف ساکن ہے، لیکن اگر یہاں پہ نون نہ ہو پھر یہ الف جو ہے اس حرف کو کیا کرتا ہے؟ ایک آواز الف کے برابر کھینچتا ہے، اس لفظ کو کہتا ہے، خود نہیں پڑھا جاتا۔ اس کے بعد ہے قرآن میں ایک اور علامت آتی ہے، کسی حرف پر لگا چھوٹا سا گول دائرہ ہو تو اس لفظ کو بھی نہیں پڑھتے، خاموش حرف میں ایک تو آتا ہے نا الف لام واو یا، ایک ہے اگر کسی جو ہے قرآن میں کسی حرف کے اوپر گول دائرہ چھوٹا سا بنا ہوا وہ بھی خاموش ہوتا ہے، یہ دیکھیں، تتلو، اب یہ الف کے اوپر کیا گیا؟ گول نشان لگا، تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم صرف واو تک پڑھیں گے، تتلو، تتلو، واو کو کھینچیں گے نہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کھینچتے، تتلو، الف، الف کے برابر اسے کھینچتے، لیکن اب نہیں کھینچیں گے، دیکھیں، تتلو، تتلو، یہ دیکھیں، اب یہاں پہ کیا ہے؟ میم کے بعد نون پہ جزم، اگلے نون پہ شد، اور یہ یا کے اوپر وہی گول دائرہ آ گیا، اب اس کا مطلب یا کو ہم نہیں کھینچیں گے، ہم صرف اتنی حروف کو پڑھیں گے،
اس میں ایک اور قاعدہ بھی آ رہا ہے، وہ یہ اگر کسی حرف پر جزم ہو اور اس کے بعد شد آ رہی ہو تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جائے۔ پھر سنیے، اگر کسی حرف پر جزم آ رہی ہو اور اس کے بعد شد آ رہی ہو تو شد کی وجہ سے اس جس پہ شد ہے اسے تو 2 دفعہ پڑھیں گے، لیکن جس پہ جزم ہے اسے نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ دیکھیں اس لفظ کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ یہ من جو ہے یہ اس نون کے ساتھ ملے گا، یہ کیا بنے گا، اور نون کی اپنی ایک آواز آئے گی، دیکھیں من نا، اور با کی اپنی آواز ہے، حمزہ کی زیر کے ساتھ نیچے جا رہی ہے، یا ساکن ہو گیا، من نا با ای، من نا با ای۔ اگر یہاں پہ یہ نشانی نہ ہوتی پھر ہم اسے کھینچ من نبائی ای، پھر یہ یا جو ہے اس کی آواز اس کے ساتھ مل کر نکلتی، لیکن اس کی وجہ سے اب یا ہی نہیں کریں گے بلکہ یہ چھوٹا سا جو ہے زیر کی آواز دیں گے، من نبائی، بس آگے کھینچیں گے۔ ایک اور نہیں، تنوین والے حرف کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے۔ مثلاً اب یہ تنوین کے ساتھ آ گیا 2 زبر، اس کے ساتھ الف، اب اس الف کو نہیں پڑھیں گے، ہم صرف اس تنوین کو پڑھیں گے۔ تنوین کیا ہے، یہ تو 2 زبر ہے، ایک زبر رکھ کے ایک زبر کی جگہ نون لگا دیں گے، دیکھیں یہ بنے گا۔ یا یہاں پہ یہ دیکھیں دال پہ ہے تو یہاں ایک زبر رکھ کے نون لگائیں گے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیں من، یہ تنوین کھل گئی، ایک زبر رہ گیا میم کا اور دوسرے زبر کی جگہ نون آ گیا، کیا بنا، من، من۔ اسے دال کو بھی اسی طرح کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، دن، دن۔ دیکھیں یہاں ہم نے الف بھی نہیں پڑھا اور یا بھی نہیں پڑھا، کیوں، اس سے پہلے تنوین آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تنوین جو ہے حرف کے لفظ کے آخر میں آتی ہے، یہاں آپ کہیں گے یہ تو اللہ آخر میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آخری پڑھے ہی نہیں جا رہے ہیں تو اس لیے یہی لفظ آخر ہے، تنوین کی وجہ سے یہ آخری لفظ سمجھا جائے گا، اس کے بعد والے لفظ کو نہیں شمار کیا جائے گا، لکھا جائے گا، وہ گرامر کی ریکوائرمنٹ ہے، لکھنے کے قواعد کی جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ لفظ اس کی اپنی جگہ ہے لکھا، لیکن بولنے میں پڑھنے میں وہ لفظ جس پہ تنوین ہے اس کے بعد والا لفظ نہیں ہوگا، تنوین آخری لفظ سمجھا جائے گا، اور تنوین کھل کر پڑھی جاتی ہے، یعنی اس کا اگر پیش 2 پیش ہے تو ایک پیش رکھ کے ایک نون ساکن لگاتے ہیں، 2 زبر ہو تو ایک زبر رکھ کے ایک نون ساکن لگاتے ہیں، 2 زیر ہو تو ایک زیر رکھ کے ایک نون ساکن لگاتے ہیں۔ مثلا اگر یہاں 2 پیش ہوتے تو ہم کیا پڑھتے، من، اگر 2 زیر ہوتا من، اگر یہاں 2 پیش ہوتا دن، دن، اور اگر یہ 2 زیر ہوتے دن، 2 زبر ہے تو دن۔ اب ہے خالی حروف جو پڑھا جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ خالی حروف کو پڑھتے بھی ہیں، یعنی یہ جو خاموشی والا اصول ہے وہ ہر صورت میں نہیں لگتا، جیسے ما، جا، لا، یہاں حرف خالی ہے الف، لیکن یہ زبر کی وجہ سے یہ اس کا ایک لفظ کے برابر آواز کھینچی جائے گی، یعنی الف کو گویا ہم پڑھ رہے ہیں، ما، جا، لا، حالانکہ وہ حروف کو ملانے کے لیے جزم ہوتا ہے، یہاں جزم بھی نہیں ہے، لیکن زبر کے بعد والا حرف ہے اور الف پر جزم نہیں لگتا تو یہ سمجھا جائے گا کہ الف پر چھپا ہوا جزم، یہاں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے یہاں جزم ہے اور ہم اسے ملا رہے ہیں، ما، جا، لا، یہ دیکھیں لفظ ہے کال، اب یہ الف میں کوئی حرکت نہیں، ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے، زبر والا حرف آ رہا ہے، اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے، الف کی آواز نکالیں گے، یہ دیکھیں قال، قال، یہ الف کو ہم نہیں پڑھے، یہ ایک کے برابر جو کھینچ رہے کاف کو الف کی جگہ پہ کھینچے، قال، یہاں دیکھیں جیم پہ حرکت ہے، زبر عین پہ حرکت ہے، لام پہ جزم ہے، نون ہے، اور آگے الف ساکن ہے، یعنی ساکن کے مطلب بغیر حرکت کے خالی ہے۔ اب یہ جو اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اسے دیکھیں کیسے پڑھیں گے، جعلنا، جعلنا، یعنی الف کی آواز گویا ہم یہاں پہ اس نون کو اتنا کھینچ کے ظاہر کر رہے ہیں، جعلنا، اس کا مطلب ہم نون کو گویا ایک طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نوٹ کر لیں، زبر والے حروف کے بعد چھپے ہوئے جزم والا الف، جیسا کہ ما، جا، لا، کا، نا، پیش والے حروف کے بعد جزم والی واو، یہ جو ہے یہ بھی ہوتی ہے، اور
اس کو بھی پڑھا جاتا ہے. اور اگر جو ہے یا کے بعد زیر ہو تو اس کو بھی پڑھتے ہیں. یہ آگے مثالیں آئیں گی. جیسے یہ دیکھیں جزم والی الف واو یا والی اور جو ہے واو سے پہلے پیش ہو. یہ دیکھیں جزم والی الف واو اور یا جزم کی وجہ سے جب دوسرے حروف سے ملتی ہے تو جھٹکے کے ساتھ آواز نکلتی ہے, عام آواز نہیں. یعنی اس میں ایک کلکلا, اسے ہم کہتے ہیں کلکلا, جھٹکا دینا پڑتا ہے. کیسے؟ اگر جزم والی الف یا حمزہ دوسرے حروف سے ملے تو جھٹکے سے آواز نکلے گی جیسے ہچکی آتی ہے. اس کو جو ہے ہم آواز کو اشارہ ایک سے ظاہر کرتے ہیں. مثلا ایک 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 را, ایک را, ایک را, را کو جھٹکا لگے گا. ایک را, را کو جھٹکا دینا. جے یہ جو حمزہ ہے اس میں کیا جھٹکا آئے گا. جے 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 یعنی ایک دکھ کے جھٹکا سا دے کر اس کو کہتے ہیں جوڑنا, کھڑکھڑانا, یعنی کسی چیز کو جو ہے حرکت دینا. جے جے اسی طرح پیش والا لفظ اگر ہو اور اس سے واو ہو تو اس کی عام آواز جو ہے وہ کیسے نکلے گی. دیکھیں اعوذ, اعوذ, یہ اعوذ, 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 اعوذ. یہ دیکھیں واو کو اس نے ایک آواز کے برابر جو ہے کھینچا. اعوذ, اعوذ. یہاں دیکھیں کا لو, کا لو, کا کو بھی کھینچا. کیوں؟ الف ساکن آیا تھا. کا لو, کا کی آواز موٹی. کا لو. کیوں؟ قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اور قل هو اللہ احد, کھاؤ کہ اللہ ایک ہے. ہم نے شروع میں دیکھا کہ قل اور کل میں کتنا فرق ہے. قلب, قلب, دل, کل, کتا, کتنا فرق پڑتا ہے ان کی آوازوں میں. تو یہ آوازیں آپ نے پہچان کے, ان کی پریکٹس کر کے اور صحیح طریقے سے سیکھ کے تجوید کی کلاسوں میں آپ نے اس کو فرق کرنا ہے کہ کہاں پہ یہ آواز موٹی ہو جاتی ہے, کہاں پہ جو ہے یہ آواز ہلکی ہو جاتی ہے, کون سی آواز کس حصے سے اور زبان یا منہ اور کے جو ہے وہ ان سے نکالی جائے گی. یہ آپ کو تجوید کی کلاس ہوگی. ہم صرف قواعد پڑھ رہے ہیں, تجوید نہیں پڑھ رہے. تجوید آپ کو پراپر کورس کرایا جاتا ہے, وہی اس کو انہیں استادوں کے ساتھ آپ سیکھیں گے, وہی کرائیں گے. یہاں میں صرف موٹی موٹی قواعد کی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ قواعد ابتدائی ہیں جو تقریباً ناظرہ کی سٹیج پہ پڑھائے جاتے ہیں. جب پہلی دفعہ آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں اس وقت یہ باتیں بتا, لیکن ہم بھول جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھی ہوتی ہیں, کچھ آتی ہیں کچھ نہیں آتی ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ملا جلا جو ہے نا وہ اپنا پڑھتے جاتے ہیں اپنے طور پہ. اب یہ دیکھیے یہ لفظ ہے, اسے پڑھی, کوئی پڑھے جی یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا, پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے پڑھا جائے گا. یومی, یہ لفظ ایسے پڑھا جائے گا. یوم, یوم, یومی, یومی, یوم, یومی. یہ جو ہے اصل میں یہ یومی, زبر کی آواز جو ہے ایک لفظ کے برابر کھینچی جائے گی, پھر جو ہے یہ واو حمزہ کے ساتھ آ گئی. یومی. یومی, چلے ابھی یہ قومی کا پر اس پہ کریں پریکٹس, اس پہ کریں. یہ اس کی کیسی آواز نکالیں گے. قومی, قومی. جیسے قومی, یومی تھا یہ قومی. دیکھیں دیکھنے میں ہم یومی پڑھتے ہیں, قومی پڑھتے ہیں, اسی طرح پڑھتے ہیں نا, لیکن اس کا صحیح تلفظ یہ یومی, قومی. یہ رول ہے, اصل قواعد ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. بچپن میں پڑھے ہوتے ہیں, استاد نے پڑھائے ہوتے ہیں, اس وقت ہماری توجہ صرف ان الفاظ پہ ہوتی ہے, اس وقت پہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سپارہ قاعدہ ختم ہو جائے, قرآن شریف پڑھ لیا, الحمدللہ شکر ہے پڑھ لیا, اور ایک سال کے بعد جو کچھ پڑھا ہوتا ہے وہ بھول گیا. وہ قواعد تو خاص طور سے بھول ہی جاتے ہیں. اس لیے استاد بھی میں نے دیکھا دو طرح کے کہتے ہیں قواعد پڑھانے کی فائدہ کوئی نہیں ہے کہ آپ پریکٹس کرو, لفظ کی پہچان کرو, اس کا تلفظ جو ہے پکا کرو, مطلب جو حرکات آ رہی ہیں ان کی آوازیں پکی کراؤ, آگے وہ خود ہی کرتا چلا جائے. کچھ کہتے ہیں نہیں, قواعد بتا دی, اگر بھول بھی جائے گا تو وہ قواعد کی وجہ سے اس لفظ کو دیکھے گا تو پہچان لے گا. جیسے اب یہ مثلا آپ کو یہاں پہ میں نے ایک قاعدہ بتایا, یہ لفظ یومی نہیں پڑھا جائے گا, یومی پڑھا جائے گا. یہاں
कौम नहीं पढ़ा जाएगा, कौमी पढ़ा जाएगा। आपने कायदा देख लिया, इसको एक दफा तसल्ली से पढ़ लिया, घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको ये कभी नहीं निकलेगा। इसी तरीके से या की आवाज देखें कैसे निकले। अब ये नून पे हरकत है, जा पे हरकत है, या सुकून है, या जो है सुकून वाली आ गई और पेश आ गया। अब इसकी पहले की मैं आपको तलफ़ुज़ कराता हूँ, देखें। नज़ीर, ये जो जी है ना, ये एक हरफ के बराबर खींचेगी, क्यों? इससे पहले जो है एक हरकत आ रही है जो कि जेर की है। तीन चीजें होती हैं। अलिफ के साथ जबर, अलिफ के साथ क्या होता है, बोले जबर। अलिफ के साथ क्या होता है, जबर, जबर, बोले ताकि आपको पक्का हो। अलिफ के साथ क्या होता है, जबर। जबर, वाव के साथ होता है पेश, वाव के साथ क्या होता है, पेश, आप पेश। लोग भूल ही नहीं रहे तो आपको आएगा कैसे? आप लोग तो खुद आलिम फाजिल बन के समझ रहे हो कि आप लोगों को आता है, मुझे नहीं आता है, मैं तो आप लोगों से अभी सीख रहा हूँ कि अलिफ के साथ ताल्लुक जबर का होता है, वाव के साथ ताल्लुक पेश का होता है, या के साथ जेर का होता है। अगर अलिफ से पहले जबर आ रहा है, अलिफ की आवाज के बराबर उसे खींचा जाएगा, दूसरे अल्फाज में अलिफ की आवाज निकलेगी। अगर वाव से पहले पेश आ रहा है तो पेश की आवाज का इजहार होगा, वाव को जो है खींचा जाएगा। अगर जो है या से पहले जेर आ रहा है, जेर का इजहार होगा, जेर की आवाज। तो अलिफ से पहले क्या आता है, जबर होना चाहिए। हम वाव से जबर, पहले पेश होना चाहिए, या से पहले पेश, जेर। तो अभी हम जेर, इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे क्या है, या है, या से पहले क्या है, जेर है। तो अब ये इसके तलफ़ुज़ ये नहीं होगा नजीरुन, नजीरुन नहीं पढ़ेंगे इसे, इसे पढ़ेंगे नजीरुन। नज़ीरुन, आवाज एक खींचेगी, क्यों? या के से पहले जेर जो आ रहा है वो खुद या की इलामत, इसका मतलब या और जेर दोनों मिलके दो या हो गए हैं। नजीरुन, नजीरुन नहीं पढ़ेंगे, नजी। अब इसकी आप प्रैक्टिस करिए। बी जेर आया, या पे जबर आया, मीम पे जेर आया, या पे जो बियमीनिही, है जख्म आया, नून पे जेर आया, हा पे खड़ी जेर। पढ़े जी ये लफ्ज, पढ़िए। बियमीनिही, देखें अभी ये देखें ये क्या कहता है, ये कहता है या बियमीनिही, मीनी ही को भी खींचेंगे, बियमीनी, ही के अंदर भी जेर है। तो अब वो जो है खड़ी जेर जो है, ये जेर की बदली हुई हालत है, तो ये भी खींचेगा और मी भी खींचेगा। क्या बनेगा, बी या मी ही, दोनों में एक एक लफ्ज के बराबर है। क्यों? या से पहले जेर आ रहा है। यहाँ क्या है, हिया में बियमीनिही, या से पहले खड़ी जेर आ रही है, खड़ी जेर खुद जो है दो जेर के बराबर है, तो लिहाजा ये क्या होगा, बी यमीनी ही। चलिए एक और लफ्ज लेते हैं। हाँ जी, पढ़िए इसे। कैफा, ये देखें इसका तलफ़ुज़ ये होगा कैफा। क्यों? काफ कैफा, जबर है, जबर जो है वो खुद भी इसकी वजह से, साकिन लफ्ज की वजह से अलिफ के बराबर आवाज लेके जाएगा। और हमजा के बराबर जो ये या जो होते हैं ना, जबर और हमजा का मिला हुआ हिस्सा होता है, तो ये बनेगा कैफा, 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 कैफा। यानी अलिफ और या के हिसाब से कैफा की तलफ़ुज़ किया जाएगा। एक और लफ्ज है, ये आपका पढ़ा हुआ है, बहुत मशहूर लफ्ज है, हर आयत में पढ़ते हैं, हर सूरत वो जो है हर नमाज में पढ़ते हैं। हाँ जी पढ़िए। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम, आइए इसका सही तलफ़ुज़ दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, गैरिल, गैरी मग़दूबी अलैहिम, अलैहिम। ये या के ऊपर अलैहिम, जबर जो है, ये अलिफ और या हमजा की मिली आवाज के साथ या को बुलाएगा। और इसी तरह ये जो गैरन में या से पहले जबर आ रहा है, ये भी अलिफ और हमजा के साथ मिल के या की आवाज देगा। तो ये इस तरीके से इसकी अदायगी होगी। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए चंद जो है ना वो एक्सरसाइजें हैं। मसलन जबर जो है वो मुंह खोल कर अदा है, जैसे बा ता सा, यानी बाता, मुंह को खोलेंगे, सा, बा ता सा। सा, और
زیر کی آواز جو ہے منہ کو ہونٹوں کو نیچے جھکا کر پی تی سی بی تازے بی بھی سی تازے سی تازے سی، یعنی سازر سی زبر میں آپ بی نے آواز اوپر کی، ہونٹوں کو اوپر کر لیے، با تا سا، با یہاں بی تا تی سی، سا اور پیش بی میں کیا کرتے تی ہیں آپ سی گول کر لیتے ہیں، بو ہونٹوں کو گول کر لیں گے، جہاں بھی پیش بو آئے گا یا واو آئے گا یا پیش بو آئے گا آواز گول ہو جائے گی، بو تو سو، سو یہ بیسک آواز ہے، یعنی بیسک 3 حرکات کی آواز آپ کو میں بتا دوں، با بی تو۔ اب ان بو آوازوں کو ہم نے پہچان لیا، اب یہ دیکھیں یہ لفظ آ گیا، اس پہلے لفظ کو پڑھیں، جا جا آلہ جعل، تینوں آوازیں اوپر جائیں گی، منہ کھلے گا، منہ کی جا آواز کھلے آلہ میں جا جعل، آلہ آخذ آخذ، ساجدہ، تینوں زبر کی آوازیں، ساجدہ تینوں میں منہ کھلے گا۔ ابھی یہ دیکھیں زیر کے ساتھ آ گئی، کیجئے اس کی پریکٹس، ای بیلی یعنی ای بیلی نیچے کی طرف جائیں گے، ای بی لی، اب آبا ای الا نہیں کہیں گے، بیلی یہ بالا نہیں کہیں گے، ای ای بی، بیلی پیش کی پریکٹس کریں، کوتبن تو کوتبن گول ہو جائے گا، تو بن تو نہیں کہیں گے، موٹی کوتبن آواز نہیں، تو سو 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 کوتبن سو کا، اچھا اس میں ایک نقطہ ہے وہ میں بتا دوں بڑے کام کا، یہ جو سواد کی آواز ہوتی ہے نا، زبان کی نوک کو لا کے دانتوں کے ساتھ ملا کے ادا کرتے ہیں، فوہو تو، اور سین کے لیے جو ہے زبان کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، دانتوں سے نہیں ٹچ، سیٹی کی سی آواز نہیں کرتے، دانتوں کو زبان ٹچ نہیں ہوتی، بس اگر زبان دانتوں کو ٹچ ہوئے سواد کی آواز نکلے گی، زبان دانتوں سے نہ ٹچ ہوئے سیٹی کی طرح سین کی آواز، تو اسے کریں فو فو فن سو فوہن فو فعول، یعنی گول۔ اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ زبر کے ساتھ جو ہے اپنے آواز کو اوپر کھول کے اور زیر سے جو ہے نیچے کی طرف ہونٹوں کر کے اور پیش جو ہے گول سے کر کے، یہ ہماری ہو گئے۔ اب یہ پڑھیں تینوں گے کو سر ملا کے دیکھیں، ہاں جی کریں پریکٹس۔ پہلا لفظ پڑھیں گے کیا ہے، خولی کا خولی کا، یہ ہونٹوں کی حرکتوں کے ساتھ یہ پریکٹس کے لیے ہے، آپ سے تلفظ نہیں چاہیے، مجھے پریکٹس چاہیے کہ آپ آیا اس طرح جیسے یہ 3 سیکھیں اس طرح کر سکتے ہیں، خولی کا، دوریہ، دوریہ، خولی کا دوریا دوریہ، کوریا اوخیزا بوغیا کو نہیں اوتیبا کہیں گے، کو اور کو میں فرق کریں، کو اور کو تیبا، یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اب آپ کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ آ گیا، چلیں دیکھتے ہیں کتنا آپ کو آتا ہے۔ یہ ایک پورا جملہ ہے، ہم ہر روز ماشاءاللہ جو ہے نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، آئیے اس کو پڑھ کے سنائیے، پڑھیے جی۔ اب الحمدللہ رب العالمین، ہاں جی کوئی اور بھی پڑھے، پھر میں یہ دکھاتا ہوں کہ اس میں غلطی کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، کچھ بہتر ہے، اور کوئی؟ الحمدللہ رب العالمین، چلیں جی دیکھتے ہیں، اصل میں حرکات کو کھینچنے سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ زبر میں الف، زیر میں یا اور پیش میں واو کی آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ، بس اتنی ہے آواز اس کی، الحمدللہ، الحمد ہے کی آواز البتہ آپ الگ سے نکالنے کے لیے اس پہ زور لگا سکتے ہیں، الحمدللہ، یہ اس الحمد للہ یہ دیکھیں یہ نیچے لکھا الحمدللہ، بس اتنا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے کھینچتے ہیں تب کیا ہوتا ہے، تب یہ ہوتا ہے جب آپ اسے ملا کے کھینچتے ہیں الحمدللہ، اس کے معنی بدل جاتے ہیں، یہ لفظ ہی بدل جاتا ہے، الحمد اس میں الف کی آواز آ جاتی ہے، دو میں واو کی آواز کھینچنے سے آ جاتی ہے، اور للہ میں جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک میں یا کی آواز شامل ہے، اصل لفظ کیا، اصل یہ ہے الحمدللہ، اور کھینچنے سے کیا بنا، اس کی شکل یہ بنی
अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा खींचने से जायद हरूफ उसमें आ जाते। ये आज का आखिरी हिस्सा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने कवायद पढ़े, अल्लाह पाक से दुआ है वो हमें पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने आने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक। तो ये आज की आपके लिए एक हमने कोशिश की कि इस फारिग वक्त को आपके मुफीद बनाया जाए जब तक आपकी प्रॉपर तजवीद की क्लासें शुरू नहीं। इंशाल्लाह आपका प्रॉपर तजवीद का कोर्स है, वही इस टाइम होता है, वही हुआ करेगा। हाँ, ये दरमियान में वो जो है चंद क्लासों का वक्फा करते हैं ताकि वो नया ग्रुप जब शुरू हो जाए तो उसके साथ तजवीज कराई जाए। ये आमतौर पे किसी वन के नए ग्रुप के साथ जब वो शुरू कराते हैं या उससे थोड़ा पहले या उसके फौरन बाद, ताकि उस ग्रुप के लोग जो है तजवीज से जो है वो वाकिफ हों, उनकी इस्लाह जो है दुरुस्त हो। इस दौरान में थोड़ा सा वक्फा जब आ जाता है तो वो क्लासें ऑफ कर देते हैं, लेकिन ग्रुप में आप उनसे शायद इन टच रहें, उनसे आप अपने सवाल करते रहें, जो मशकें उन्होंने दिए उन मशकों को आप दोहराते रहें, उनसे सबक भी लेते रहें, उनसे जो है अपनी इस्लाह कराते रहें। असल आपके तजवीद के उस्ताद वही हैं, वही पढ़ाएंगे। मैंने सिर्फ ये देखते हुए कि ये फारिग वक्त हुआ, तो ये जो बेसिक कुछ कवायद हैं, जो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी होती हैं लेकिन भूल जाते हैं, और तजवीद वाले भी ये समझते हैं पढ़ाते हैं कि ये तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, और जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं उसमें वैसे ही कवर हो जाएंगे। तो ये इस वजह से वो भी इसको जो है नॉर्मली जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये इंशाल्लाह जितनी भी चंद क्लासें आपकी जब तक प्रॉपर कोर्स वो अनाउंस करते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर क्लास में हम जो है चंद चंद जो है ना ये कवायद जो है इनको हम दोहरा लिया करें। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारी सबकी दोहराई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इसकी ज़रूरत है, ये नहीं है कि मैं भी आपके साथ इस क्लास में बैठा सीख रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ इस क्लास के अंदर। तो लिहाजा हम सब मिलकर जो है एक दूसरे से सीखेंगे, सिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारी वो तमाम कवायद की दोहराई हो जाएगी जो हम किसी वजह से या भूल गए या जिनको हमने नज़रअंदाज किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप पूछ लीजिए।